اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں چیف ایگزیکٹو ICV نیوز نیٹ ورک گروپ آف پبلیکیشن، سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی NA47، ترجمان پاکستان ویلفیئر پارٹی M یعقوب علوی اپنے ناظرین سے مخاطب ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرامز میں اسلام آباد کے چھوٹے بڑے ویوز کو ناظرین کے لیے شامل کرتے ہیں جو انتہائی دلگداز ہوتے ہیں اور عوامی انسانی حقوق کی پامالی پر مبنی ہوتے ہیں، جس کے لیے بہت افسوس ہوتا ہے۔ میں بحیثیت سیاسی کارکن، بحیثیت سماجی کارکن اور بحیثیت صحافتی کارکن ہمیشہ سے میری اولین ترجیح رہی ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہریوں کے میرے سمیت حقوق بحال ہوں، لیکن ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری کوششیں، یہ ہماری کاوشیں رائے گاہ ہی جاتی ہیں۔ یہ رائے گاہ کیوں جاتی ہیں؟ اس کے پیچھے بھی بڑے دلگداز محرکات ہیں۔ یہ ذمہ داران نے، یہ افسران نے، یہ اعلیٰ حکام نے اپنے فراز منصبی کو پیچھے کیوں ڈال رکھا ہے، پس پشت کے پیچھے کیوں پھینک دیا ہے، اس کے بھی محرکات ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تمام محرکات جو پیچیدہ ہیں اور پوشیدہ ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ہم اپنے سابق پروگرام کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی سبزی اور فروٹ منڈی کو زیر بحث لائیں گے، کیونکہ یہ علاقہ غیر کا منظر پیش کرتا ہے، جہاں پر ہر وقت سیکیورٹی رسک کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ یہاں پر نظم و ضبط اور نظم و نسق کی آپ کو کوئی ایک مثال نہیں ملتی۔ ٹریفک کا نظام ہر وقت درہم برہم نظر آتا ہے۔ میں نے ایک ٹریفک اہلکار سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ علوی صاحب، یہاں منڈی کے لیے ہم صرف 3 لوگ ہیں اور منڈی کا حدود اربا اتنا زیادہ ہے کہ ہم کسی بھی کونے سے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پھر بھی ہم اپنی بساط کے مطابق، اوقات کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ ٹریفک کو کنٹرول کریں، جو ہم سے نہیں ہوتی۔ کیسے ہوگی جب کوئی نظم و ضبط ہی موجود نہیں ہے، جب کوئی آنے جانے کا راستہ ہی متعین نہیں ہے، جب نفری ہی موجود نہیں ہے، تو کنٹرول، یہ وائلیشن کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو میں اپنے پروگرام کی وساطت سے جو ٹریفک مینجمنٹ کے اعلیٰ حکام ہیں، اس کے غالباً SSP صاحب ہیں، ماجد صاحب نام کے افسر ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ماجد صاحب، یہ پلیز کبھی آپ ڈیوٹی کے اوقات میں خود بھی چکر لگائیں ادھر کا، یا اپنے کسی کار خاص کو بھیج کے یہاں کی سچویشن معلوم کریں، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کا نظم و نسق کتنا خراب ہے۔ خیر، یہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے ٹریفک والوں کا۔ مجھے امید ہے کہ اگر وہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی کنٹرول میں آ جائے گا۔ کنٹرول میں نہ آنے والی چیز کیا ہے؟ کنٹرول میں نہ آنے والا وہ بے لگام مافیا ہے جو اب ایک تناور درخت کی طرح مضبوط ہے۔ اس کی تراش خراش کرنا، اس کی کانٹ چھانٹ کرنا افسران کا کام ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ افسران اس مافیا سے خوف کھاتے ہیں۔ میں نے مارکیٹ کمیٹی کے سیکرٹری محمد ثاقب صاحب کو کئی دفعہ بہت ساری وائلیشنز کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ افسر ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان تک ہاتھ جوڑ کے التجا ہی کر سکتے ہیں۔ وہ منڈی کے مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین صاحب ہوں، مارکیٹ کمیٹی کے سیکرٹری صاحب ہوں، یا کوئی اور اعلیٰ ادنا افسر ہو، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو آواز میں
اشاروں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. جس نے اپنے نظم و نسق کو، اپنے نظم و ضبط کو، اپنے قواعد و ضوابط کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، ان کو صرف ایک ہلکی سی رمق کی کافی ہوتی ہے. کہیں سے ان کو اشارہ ملا، انہوں نے فوراً اس کی ججمنٹ کی، اس کی جانچ پڑتال کی، اور متاثرین کے لیے یہ لائے عمل اختیار کیا کہ ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور ظالم کے خلاف، مافیا کے خلاف کوئی چھوٹا موٹا ایکشن لے کے اس کو بھی باور کروا دیا کہ یہ آپ غلط کر رہے تھے. وہ نوٹس کی شکل ہوتی ہے. سرکاری حلقے میں اگر کسی کو متنبع کرنا ہے، اخلاقی طریقہ ہے کہ تھوڑا سا اشارہ کر کے بھی سمجھا دیں، لیکن یہ اشارہ کارگر نہیں ہوتا جب تک اس کو ایک چند الفاظ پر مشتمل نوٹیفیکیشن نہ جاری کر دیا جائے، چونکہ وہ ایک ریکارڈ بھی بن جاتا ہے، ایک ایویڈنس بھی بن جاتا ہے، وہ اس کو متنبع بھی کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو مقررہ وقت تک چھوٹ بھی دے دی جاتی ہے کہ آپ کے لیے اتنا وقت ہے، اتنے وقت کے اندر آپ اس کو ٹھیک کر لیں. اگر پھر وہ سمجھدار آدمی ہے تو سرکاری احکامات کی حکم عدولی نہیں کرتا. اگر وہ سٹرانگ مافیا ہے تو وہ سرکار سمیت سرکار کے احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے. بے شمار مثال ہے، بے شمار مثال، ایک مثال نہیں، یہ ہسٹری بھری پڑی ہے اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کی. آپ ذرا غور کریں تو آپ کو بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی جس کی مافیا پرواہ نہیں کرتا. خیر، اس کے بعد منڈی کے اندر غیر قانونی تعمیرات، غیر قانونی تجاوزات، غیر قانونی قبضے، شیڈوں کی حالت زار، شیڈوں کی بری تعفن شدہ حالت، گلیاں، بازار، یہ ریڑوں، ٹھیلوں اور نجائز تجاوزات کی وجہ سے انتہائی بدنظمی کا شکار، چوری، چکاری، لڑائی جھگڑے، رازنی، نوسر بازی، اشیاء خورد و نوش، حتیٰ کہ ڈکیتی اور قتل کی وارداتیں بھی اس منڈی میں رونما ہوتی رہتی ہیں. مگر یہ ہے کہ اعلیٰ حکام کے کان تک جو نہیں رہتی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ان حالات سے یا تو آگاہی نہیں ہوتی، یا پھر ان کو سب بچہ کی رپورٹ دی جاتی ہے. اگر یہ چیزیں کمپلیٹ ہیں تو پھر ان کی اپنی غفلت ہے، یہی کہا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں. لیکن پھر بھی ہمارے افسران ہیں، ہمارے اعلیٰ حکام ہیں، ہمارے محافظ ہیں، ہم ان سے ہاتھ جوڑ کر التجا کریں گے، التماس کریں گے کہ خدا کے لیے یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا حصہ ہے اور سینٹرل ایریا ہے، اسلام آباد کا دل کہہ سکتے ہیں اس کو، چونکہ چاروں طرف سے اسلام آباد نے اس حصے کو گھیرا ہوا ہے، اور یہاں پر اتنی وائلیشنز، اتنی لاقانونیت، اتنی بے راروی، یہ سمجھ سے کم از کم میری سمجھ سے تو باہر ہے. اور جو مافیا کے ارکان ہیں، عناصر ہیں، ان کو تو اپنی کار ستانیوں کے لیے ایسا ہی ماحول چاہیے جہاں پر کوئی پوچھ پرتیت کرنے والا نہ ہو، اور یہاں پر ایسا ہی ہے. آئی جی پی روڈ کے اوپر، منڈی کے ساتھ ملحقہ آئی جی پی روڈ کے اوپر کروڑوں روپے کی شجر کاری، تباہ بربادی کا شکار. اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھیں، یہ تجاوزات مافیا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. ادھر آپریشن کرتے ہیں، ادھر مزید شدت کے ساتھ مافیا پھر دوبارہ وارد ہو جاتے. بھائی، یہ قانون اتنا کمزور نہیں ہے. قانون الحمدللہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، ریاست بھی بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، لیکن اس کے اندر چند کالی بھیڑیں، شرافت کے لبادے میں لپٹے، کالے کردار، کالے کرتوت والے چند عناصر ہیں جو اس مافیا کی پشت پناہی کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ اپنی حصہ داری وصول کرتے ہیں. بڑا مختصر سا قصہ ہے، لیکن یہ ہمیشہ چلنے والا نہیں ہے. اس کے اندر غیر قانونی تعمیرات کے حامل جتنے معتبر تاجران ہیں، ان کے ناموں کے، ان کے پراپرٹیز کے آئیڈینٹی کے نام سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں، لیکن وہ فائل دب گئی ہے.
یہاں پر پلاٹوں کے سٹیٹس تبدیل کر کے ایمپائرز بلڈنگ بنانے والے بہت مضبوط ہیں. ان کا میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ ان کے ساتھ ساتھ بات کر کے حصہ داری کے ساتھ اپنا حصہ وصول کر چکے ہیں، ان کے اندر قوت طاقت نہیں ہے کہ ان کے خلاف ایک لفظ بھی بولے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کا کیا قصور ہے، عوام کو کیا ملا ہے، عوام کو کیا مراد ملی ہیں. اور پھر ایک جو سب سے بڑا المیہ ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا، یہ مارکیٹ کمیٹی سے جو روزانہ کی بنیاد پر بڑی ارگریزی کے ساتھ یہ ایک پھلوں اور سبزیوں کی لسٹ جاری ہوتی ہے، اشیاء خورد و نوش کی لسٹ جاری ہوتی ہے. میں پورے چیلنج، پورے وثوق، پورے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے اسلام آباد میں اس کا 0% اطلاق ہے. اب اس کو چھوٹا مسئلہ سمجھیں یا بڑا مسئلہ سمجھیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال یہ خاکسار چاہتا ہے کہ قانون کی پاسداری ہو، قانون کا احترام ہو، قانون کا تقدس بحال ہو. جب قانون کا تقدس بحال ہو گیا تو ہم شہریوں کا تقدس بھی بحال ہو جائے گا. ناظرین کرام، اپنے پروگرام کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ناظرین سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت کا طلبگار ہوں. جب تک کے لیے اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.